پہلی منزل آئی، اس منزل پہ پہنچتے ہوئے ان یزیدیوں نے جب پڑاؤ کیا قدرتی وہاں جس جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا وہاں ایک کلیسا تھا، وہاں ایک عیسائیوں کا گرجا تھا، ادھر جا کر انہوں نے قیام کیا، رات ادھر گزارنا تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کا کرنا۔ اندر سے راہبار نکلا، کہنے لگا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم سرکاری فوج کے لوگ ہیں۔ اور یہ سر کیسے ہیں؟ کہنے لگے باغیوں کے سر ہیں۔ اچھا یہ واقعہ کب پیش آیا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ دلچسپی لیتے ہیں جب کوئی جنگ شنگ کا واقعہ ہو۔ اچھا بھئی یہ کون ہے اور کب واقعہ پیش ہے؟ کہنے لگے آج چوتھا دن ہے اور فلاں جگہ یہ قافلہ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب چوتھا دن کہا اس نے پلٹ کے سروں کو دیکھا۔ میں بہت بڑا نکتہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ چہرے کی تر و تازگی دیکھ کر حیران ہو گیا، کب کٹا ہے کاٹے سر؟ چوتھا دن ہے۔ یہ ہیں کس کے؟ حسین بن علی کے۔ یہ سر کس کا ہے؟ یہ حسین بن علی کا ہے۔ کون حسین بن علی؟ اس کے ذہن میں کہنے لگا کہیں یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا تو نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں وہی باغیوں کا سربراہ بن کے آیا تھا، یہ اس کے باقی ساتھی بھی مارے گئے تھے۔ کہنے لگا رہے ہو بدبختو، تم نے بڑا برا کام کیا اور تم نے ابن رسول کو، رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا۔ چنانچہ کہنے لگا اگر تم مناسب سمجھو تو آج کی رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ کہنے لگے سر تجھے کیوں دے؟ ہم نے دربار یزید میں سر کو پیش کرنا ہے، اگر کہیں یہ سر ہم سے کھو گیا ہم مارے جائیں گے۔ کہنے لگا بھائی ارے میں اکیلا ہوں، تم اتنا بڑا جتھا ہو، میں تمہیں کبھی یہاں چکر دے سکتا ہوں، آج کی رات یہ سر مجھے دے دو۔ نہ مانے۔ اب اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، سمجھ گیا یہ بڑے لالچی لوگ ہیں۔ اس نے کہا 10,000 درہم لے لو، ایک رات ہی کی تو بات ہے، یہ رات اس سر کو میں اندر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے چل ٹھیک ہے سودا ہو گیا۔ یہ سری حسین کو لے کر یہ راہب اندر گیا، جا کر نواسے رسول کے سر کو غسل دیا، کستوری لگا، ایک غلاف میں لپیٹا، غلاف میں لپیٹ کر ساری رات اسے گود میں رکھ کر یہ روتا رگا۔ صبح کا وقت ہوا، ادھر اس کی آنکھ لگی، قسمت جاگ گئی، بس کچھ بھی نہ بولا۔ صبح ہوئی اٹھ کر کہا بتاؤ کیا یہ اکیلے؟ کہا نا ان کی عورتیں اور ایک بچہ ان کے ساتھ آیا ہے۔ جا کر امام زین العابدین کا ہاتھ چوما اور کہنے لگا رسول اللہ کے پیارے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ امام زین العابدین نے اس راہب کو کلمہ پڑھایا۔ اب 10,000 درہم اس نے تھیلی میں ڈال کی انہیں گن کے دیے۔ اب جب وہ روانہ ہوئے اگلی منزل پہ پہنچے، جیسے ہی انہوں نے اگلی منزل پہ پہنچ کر اس تھیلی کو کھولا کہ چلو آپس میں یہ درہم بانٹتے گئے، حیران رہ گئے کہ وہ درہم ٹھیکریاں بن گئی تھی اور ان کی ایک طرف لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اے لوگوں ہرگز تم اللہ کریم کو ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہ سمجھنا۔ اور دوسری جانب لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ وہ کس پلٹے پر پلٹا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا کرنا۔ بعض علماء نے لکھا ہے امام ابو نعیم اور اس کے علاوہ دیگر بزرگ لکھتے ہیں کہ اچانک رات کو جس جگہ کلیسے کی دیوار کے نیچے یہ لوگ رہ رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، وہاں پر ایک لوہے کے قلم سے دیوار میں کھرچ کر صبح کو یہ عبارت لکھی ہوئی
تھی اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے حسین کو شہید کر دیا ہے وہ قیامت والے دن اس کے نانے کی شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ سمجھ تو انہیں آ رہی تھی، یہ حالات تو بتا رہے تھے کہ جو کچھ ہوا یہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن لوگوں آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو بدبخت ہوتے گئے، جو بڑے بڑے ظالم ہوتے گئے، ان کے دلوں پر جب مہر لگ جائے ان کو گناہ کے اندر مزید حسن نظر آتا ہے۔ یہ کبھی بھی جنہوں نے واپس توبہ جن کے نصیب میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے شیطان، اللہ تعالیٰ ان کے لیے واپسی کے راستے بند کرتا ہے۔ شیطان ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر کے بتاتا ہے، ان کو یہی وسوسے دیتا ہے کہ نانا ہم سے کوئی غلط نہیں ہوا، لیکن حقیقت میں وہ کے راندے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی منزل آئی، اگلی منزل پر پہنچے، ایک یہودی یحییٰ نام کا بندہ ملا، کہنے لگا ہاں کدھر جا رہے ہو، اور یہ کون لوگ ہیں جن کو تم نے اتنا، اور اس نے امام زین العابدین کی ایڑیوں سے خون ٹپکتا دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ کہا باغی ہیں۔ یہ سر کس کا ہے؟ ان کے سردار کا۔ بھلا کون تھا یہ؟ کہا نواسہ رسول۔ یحییٰ یہودی کہنے لگا رہے ہو بدبختو، نواسہ رسول کا سر کاٹ کے لے آئے ہو؟ وہ ہم یہودی ہیں، وہ ہم یہودی ہیں، ہمارے پاس چند ورقے اس کتاب کے ہیں کہ جو کتاب حضرت عزیر علیہ السلام کے دور کی ہے، ہم ان کی زیارت کے لیے کئی مہینوں کے سفر کر کے آتے جاتے ہیں اور اس کی آج بھی عزت کرتے ہیں، اور تم نے خدا کے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ وہ بڑک اٹھا، اس نے لان تان کی، اور جب اس اسیران کربلا کے قافلے کو دیکھا تو انسان ہوتے ہوئے اس کا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، کہنے لگا تم بدبخت ہو، تم کمینے ہو۔ یزیدیوں کو غصہ ہے، تلوار لے کر آگے بڑھے، اس کے پاس بھی تلوار تھی، وہ آگے آیا، مقابلہ کیا، 4 یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا، اور اس کے بعد جب زخمی ہو کے گرا، امام زین العابدین کو دیکھا، سر حسین پہ نظر پڑی، کہنے لگا جن کے لیے جان دے دی ان کے نانے کا کلمہ ہی کیوں نہ پڑھ لو۔ یہ کہتے ہوئے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہوئے وہ شہید ہو گیا، اور آج بھی حیران کے اندر اسی شہید، اس کا نام شہید یحییٰ شہید ہے، اس کا دربار آج بھی موجود ہے، اور دور دراز سے لوگ آج بھی اسے سلام کرنے آتے ہیں۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قافلہ وہاں سے آگے بڑھا، لیکن میں یہاں ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں، میں اختصار سے یہاں درمیان میں سارے حالات اور واقعات وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لکھے گئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑی چیز جو میں آپ تمام حضرات کو عرض کیے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ کئی منزلوں پر یہ مستند کتابوں میں موجود ہے، کئی یہودی مسلمان ہوئے اور کئی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ بعض جگہ پر تو ہے کہ ایک پورا قافلہ کرامت دیکھ کے سر حسین کی کہ رات کو اس میں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، ایک قافلہ تھا جس نے پڑاؤ کیا تھا ان کے قافلے کے قریب، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب میں چھوڑیے لمبی بحثوں کو، یار چند درجن ہی صحیح جنہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن آئیے ذرا دیکھتے ہیں رسول اللہ کی آل کا مشن تھا خدا کے دین کی تبلیغ کرنا، ذرا غور کیجئے، کبھی بھی ان کا مشن کائنات میں ساکت نہیں ہوا، یہ نیزے پہ ہے ان کا سر، لیکن لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے ملا کی اور اللہ والوں کی تبلیغ کے اندر کہ ملا دین سے دور کرتا ہے اور خدا کی اور اللہ کے پیاروں کی جو ادائیں ہوتی ہیں ان کو اللہ نے یہ اثر دیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ نیزے پہ بھی ہوتے ہیں، لوگ نیزے پہ سر کو دیکھ کے بھی کلمے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ قافلہ بڑھتا ہوا منزل بمنزل سفر کرتا ہوا دمشق کے قریب پہنچا۔ دمشق کے قریب پہنچا تو چونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام تو تھا لیکن بنو امیہ کی یہ یزید پلید اور ان کی کاروائیوں کی وجہ سے
وہاں اصلی رنگ نہیں تھا، لوگ قرآن سے بڑے متاثر ہوتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک پروگرام کیا کہ جیسے یہ قافلہ پہنچا دمشق کے بازاروں میں، انہوں نے قرآن کا ایک سونا قاری بلایا جو آگے آگے اونٹ پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو دائیں بائیں لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے جھانکنے لگے، لوگ کھڑے ہو گئے، پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا یہ باغی ہے۔ تو چونکہ قرآن اس لیے پڑھا جا رہا تھا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ہم حق والے، قرآن والے اور یہ بغاوت والے۔ اللہ اکبر، قاری قرآن جب قرآن پڑھتے ہوئے واقع اصحاب کاف کے واقع پر پہنچا، اس نے یہ آیت پڑھی، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ادھر قرآن کا قاری، ادھر قرآن کا قاری قرآن پڑھ رہا تھا، ادھر سننے والوں نے سنا، ادھر اس قاری کی قرات شروع ہوئی، ادھر حسین کے سر سے قرآن کی آوازیں آنے لگ گئی۔ ادھر میرے آقا حسین پاک کے سر انور سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنے لگی، اور جب وہ قاری اس آیت پہ پہنچا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف اور وہ غار والے یہ جو ہیں یہ ہماری نشانیوں میں سے عجب نشانی ہیں۔ تو ادھر سر حسین سے آواز آئی، جب آئے آواز آئی کہ اے یہ قرآن پڑھنے والے، اے آجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اے میرا قتل ہونا اور میرا سر نیزے پہ چڑھنا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بڑی عجیب تر بات ہے، کیونکہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی کے نواسے کا سر نیزے پہ اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں۔ جیسے ہی سر حسین سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنے لگی، یزیدی ڈر گئے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے شرمندہ ہو گئے، قاری کو کہنے لگے بے چپ کر، توجہ ہے، اللہ بس بھئی بس کر بس کر۔ میرے آقا امام علی مقام نے ان کے سر نے کیوں قرآن پڑھا؟ دراصل میرے نبی کی حدیث تھی نا کہ میری آل اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے نا، میری آل اور میرا یہ قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ حضرات گرامی، 1500-1600 میل کا فاصلہ یہ اس طرح اس حالت میں طے کرنا، بیان کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، بھگتنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ارے ذرا خود سوچئے آپ میں سے کتنے بندے ہیں جو اونٹوں کی ننگی پشت کے اوپر 5 کلومیٹر سفر طے کر سکتے ہیں؟ حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اللہ، نہ بندہ جینے جوگا نہ بندہ مرنے جوگا۔ یہ حالت سے گزر کے آل محمد دمشق میں پہنچے۔ ایک تو شہیدوں کی شہادت کا غم، دوسرا کربلا کے اس واقع عائلہ کا وہ دکھ، اور پھر اس کے بعد یہ زیادتی پر زیادتی، لیکن آل محمد کی زبانوں پر نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے، نہ ہی کوئی واویلا ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا امام علی مقام کا سر انور دربار یزید میں پہنچا۔ دربار یزید کے اندر کا منظر یہ گئے کہ کرسیاں وہاں نشستیں لگی ہوئی ہیں، ایک اونچی مسند کے اوپر یزید بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک بڑا سا تخت بچھائے اور ایک ٹیبل سا لگائے۔ اس جگہ پر زجر بن قیس ایک تھیلے کے اندر امام علی مقام کا سر انور لے کے گیا۔ اس نے کہا بول کیا خبر ہے؟ کہنے لگا، توجہ رہے، کہنے لگا باغی ذلیل ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ زجر بن قیس کیا کہنے لگا؟ باغی ذلیل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین یزید اور ان کی فوجوں کو فتح عطا کی۔ کہا واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ کیا واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور ہم نے ان کو اطاعت پہ مجبور کیا۔ جب مجبور ہونے کے بعد بھی انہوں نے وہ بات نہ مانی، آپ کی اطاعت کو قبول نہ کیا، تو ہم نے ان کو بڑی بری طرح سے پھر اس نے واقعے کا انداز بتایا اور کہا کہ وہ ہمارے سے یوں بچتے پھر رہے تھے جس طرح ہرنی کا بچہ شیروں کے چنگل سے بچ رہا ہے۔ یہ تو ان کی اپنی تشبیہ انہوں نے دی، حالانکہ میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں۔ یہ خود آگے آگے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے کھوتے شیر کے آگے بھاگتے ہیں۔ ہاں
یہ تعداد کثرت عدد کی وجہ سے ان کو بظاہر جو ہے نا وہ کامیابی ملی تھی، لیکن جب جیسے یزید نے یہ دیکھا تو نخوت و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا اچھا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا یہ باغیوں کے سردار حسین کا سر ہے۔ اب توجہ کرنا حضرات گرامی، توجہ کرنا، اب میں پرفیکٹ کوئی آپ کے سامنے ڈیٹ نہیں بتاتا کہ یہ، کیونکہ اس پہ کافی اختلاف تاریخ کا کہ یہ کتنے ہفتوں کا سفر تھا جو کہ دربار کوفہ سے دربار یزید تک ہوا، میں ڈیٹ نہیں بتاتا، اتنا بتاتا ہوں کہ یہ دنوں کا سفر نہیں تھا، بولو ہفتوں کا سفر تھا۔ توجہ، کتنا؟ ہفتوں کا۔ اب دربار یزید میں سر حسین کو پیش کیا گیا، ادھر آقا حسین کے سر پہ نظر پڑی، جو لفظ ابن زیاد نے کہے تھے وہی یزید کے منہ سے نکل گئے۔ آئے آئے آئے، تر و تازہ چہرہ، بالکل چہرے کی وہ تازہ سرخی دیکھ کر اس کے منہ سے بھی نکلا، مرنے کے اتنے دنوں بعد بھی یہ اتنا سونا ہے۔ ادھر توجہ ہے، ایسے انگلی رکھی، پھر خیال آیا کہ میں نے اپنے ہی منہ سے اپنے دشمن کی تعریف کر دی۔ پھر کہنے لگا نہیں یہ تو بڑا برا لگتا ہے، پر اصلی بات تو منہ سے نکل گئی تھی نا۔ کہنے لگا نہیں یہ ایسے آئے ہائے، اس نے بھی چھڑیاں ماری۔ وہاں پر اس کے دربار میں بھی ایک رسول اللہ کے صحابی موجود تھے، انہوں نے آگے بڑھے آنے کو فرمایا یزید بدبخت، اور یہ اتنی بے غیرتی نہ کر، خدا کی قسم میں نے اللہ کے رسول کو اس منہ پر کئی بار چومتے اور بوسے لیتے ہوئے دیکھا۔ اب ذرا توجہ کیجئے، دربار یزید کا منظر یہ، آل بیت کا لٹا پٹا قافلہ، امام زین العابدین اپنے خونی جسم کے ساتھ، اپنے اس دردناک جسم کے ساتھ دربار یزید میں قیدی بن کے کھڑے ہیں، سر حسین اوپر پڑا ہے۔ اب